اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کیسے اسلام لائیں؟ اسلام لاوس پہلے ان کا نام عبدالعزیٰ رہا۔ ابھی دودھ پیت رہے کہ بپا کا پتا کا انتقال ہوئی گا، گزر گئے۔ محتریہ بڑی غریب رہی، چچا پرورش کرا کے ذمہ لہن۔ جب جوان بھائیں تو چچا اونٹ بکریاں غلام سامان اور گھر بار کے ضرورت دے کے الگے کہہ دیں۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی آواز عرب کے کونے کونے میں گونجے لاگی، ان کے کنوم برابر پہنچت رہی۔ چونکہ فطرتاً یہ صاف ستھرا رہیں، یہی کتی دل میں اسلام قبول کرے کتی تیاری کرے لاگیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کونے کونے میں بلند ہوتی تو ذوق و شوق بڑھت رہت، وطن بڑھت۔ قبول اسلام کتی ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے ڈر سے پیچھے ہٹا لیتے۔ ہر وقت انتظار رہتا کہ چچا اسلام لے آوائیں، مسلمان بن جائیں، تب ہم مسلمان بنی۔ اس انتظار میں ہفتے، مہینے، سال گزر گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوئی گئے اور دین کا برکت اور فتح مندی پورے عرب میں پھیل گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تطہیر حرم کے بعد، یعنی مکہ کعبہ کا بتوں سے پاک کرے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ عبداللہ ذوالبجادین کا پیمانہ صبر سے بھر گئے۔ آپ چچا کی خدمت میں پہنچے اور کہیں کاکا کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کا راہ دیکھی تھے، مگر آپ کا حال وہ ہے جون پہلے رہا۔ اب ہم اپنے عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکی تھے، لہذا ہمیں اجازت دیو کہ ہم اسلام لے آئی۔ عبداللہ ذوالبجادین جون جانت رہیں جے کا خطرہ رہا، جے کا ڈر رہا وہ ہے بھوا، یہ منہ سے لفظ اسلام نکرا، وہ چچا غصائی گئے، آپے سے باہر ہوئی گئے اور کہیں کہ اگر تو اسلام لے آئیبو تو ہمار سارا سامان واپس کر دیو، تہرے دیہی پر یک سوت نہیں ہم دیب، بلکہ تہار کمر بند اجار بند نڑاوا تک لے لیب، تو اپنی دنیا سے بالکل بے یار و مددگار ہوئی جابو، اور ایسے حالت میں یہاں سے نکلبو کہ تہرے دیہ پر یک سوت نہیں رہی۔ یہ محتاری بہنی، یہ بابو دوست بزرگ لوگ، سنو عبداللہ ذوالبجادین کا حالت سوچو کہ چچا کے الفاظ انہیں معلوم بھوا گویا اللہ نے موجودات جیسے علب سنن، گویا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے میڈھا بنائی کر ان کے سامنے دھائی دیس اور حکم بھوا کہ یہ تو ہار زندگی ہے، حضرت ابراہیم خلیل کی طرح ذبح کر دیو۔ عبداللہ ذوالبجادین یک لمحہ سوچے بغیر تیار ہو گئی اور کہیں اے میرے چچا، میں ضرور مسلمان ہوں گا اور میں ضرور اللہ کی اتباع کروں گا۔ اب ہم بت اور شرک پرستی کا ساتھ نہیں دے سکی تھے، آپ کا مال، آپ کا جائیداد، آپ کے اونٹ، آپ کے بکریاں اور آپ جون غلام اور گھر کے سامان دے رہے ہو، کل کا کل تو ہیں اور تہرے لگا اپنے لگا دھائی لیو اور ہمیں اسلام کتی چھوڑ دیو۔ عبداللہ ذوالبجادین چچا کے کہے کے مطابق جس کہیں تیس کریں، اپان کپڑا اتار کے، جوتا اتار کے، چادر اتار کے دے دہین، یہاں تک کہ ازار بند اتار کے دے دہین اور کہیں لیو چچا لے جاؤ تو ہر سامان، اب ہمیں اللہ کے نام کے سوا اور کونو چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میں ہوں
وہ گرم رو راہ وفا جو خورشید، میں ہوں وہ گرم رو راہ وفا جو خورشید، سایہ تک بھاگ گیا چھوڑ کے تنہا مجھ کو۔ یہ حال میں آپ اپنے اماں کے گھر میں داخل بھائیں، جب ان کا محتاری ننگا برہنہ دیکھیس، آنکھیاں بند کیلیس، پریشان ہوئی کے پوچھیس، یہ بیٹا ای کون حال بنائے ہو؟ عبداللہ ذوالبجادین کہیں، اے اماں اب ہم مومن ہوئی گئے ہن، موحد ہوئی گئے ہن، مسلمان ہوئی گئے ہن۔ اللہ اکبر۔ اپان دنیا دولت اپنے ہاتھوں کا میل سمجھی تھے، اور اسلام لاوے کرتی ہم زندگی کا سارا رشتہ توڑ کے بہائے دیے ہیں۔ ان کے لگا نہ اونٹ رہا، نہ گھوڑے رہے، نہ بھیڑے رہی، نہ بکریاں، نہ سامان، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، نہ برتن۔ ارے دہیاں پر ایک سوت نہ رہا، بالکل ننگے برہنہ رہے، اور وہ کہت رہے کہ اے اماں اب ہم مومن ہوئی گئے ہیں۔ محتاری پوچھیں کہ اب کا ارادہ ہے؟ کہے لاگن اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ مجھے صرف اتنا کپڑا دے دیو کہ اپان شرمگاہ چھپائے لی، یعنی کہ محتاری ترس کھائیں اور یک کمبل دیں، آپ وہیں وہ کمبل کے دو ٹکڑا کریں، یک ٹھو کا تہبند بنائیں اور دوسر کا چادر، اور یہ مومن مدینہ کی طرف نکل گئے۔ رات کے اندھیر میں پہنچے، سورج نکلے والا رہا، پرندے چہچہاہٹ رہے، پرندے ان کا آواز آوت رہی، بھیگی بھیگی روشنی باقی رہی، اور ٹھنڈ ہوا مسجد نبوی میں چلت رہی۔ دھول اور گرد غبار سے اٹا عبداللہ ذوالبجادین تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل بھائیں، یک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے بوسہ لیا، معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا، عبداللہ ذوالبجادین سمنوے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں، عبداللہ ذوالبجادین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں آپ کون؟ عبداللہ ذوالبجادین ایک فقیر، ایک یاتری، ایک عاشق جمال، طالب دیدار، نوا تو ہمارا عبدالعزیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ سننے کے بعد کہیں یہیں قریب ٹھہرو، مسجد میں رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالعزیٰ کے بجائے آپ کے نام بدل دیں، نام رکھیں عبداللہ، اصحاب صفہ میں شامل کر لیں، یعنی صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کے گھر بار دولت آل اولاد نائی رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پرورش کرت رہے، ان کا دیکھ ریکھ اور خرچہ پانی دیکھت رہے۔ یہاں اللہ کا یہ موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھے، آیات ربانی سیکھے، اور پورے جوش سے پڑھے، سمجھے، بوجھے، عمل کرے لاگ۔ حضرت فاروق اعظم، اے دوست اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاروق انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل قیصر روم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہیں، اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کی تیاری کرت ہیں۔ آپ اعلان جہاد فرمائیں۔ عبداللہ ذوالبجادین جہاد سے لبریز رہیں، شوق شہادت سے بھرپور رہیں، یہی دھن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہیں، یا رسول اللہ
آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ عبداللہ ذوالبجادین درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے عبداللہ ذوالبجادین کے بازو پر باندھ دیا، زبان مبارک سے فرمایا، اللہ میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ ذوالبجادین ارشاد نبوی پر کچھ حیران سے رہ گیا، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں تو شہادت کا آرزو مند تھا، ہم شہادت چاہت رہیں، میں اللہ کے راہ میں نکل پڑا، پھر بخار سے بھی مر جاؤں تو شہید ہوں۔ آپ کہیں کہ جب تم اللہ کے راہ میں نکلا ہو، اگر تمہیں بخار ہو جائے تب وہ تو شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی، عبداللہ ذوالبجادین کو سچ مچ بخار آ گیا، یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت رہا اور ان کے انتقال کی خبر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا سمے رہا، عبداللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ڈھیبری ان کے ہاتھ میں رہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کا لحد میں اتارین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر خود کھڑے تھے اور حضرت عمر سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو ادب سے قبر میں اتار دو، لحد میں اتار دو۔ جب میت قبر میں رکھ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں، اور جب تدفین مکمل ہو گئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فرمایا، اے اللہ، میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نظارہ دیکھیں، کہیں اے کاش یہ قبر میں آج ہم دفن ہوئیت، یہ قبر میں آج ہم دفن ہوئیت۔ تو ایسے ہی پتہ چلا کہ جب کہ اسلام، اللہ، رسول، دین، اسلام، صحابہ، قرآن، حدیث کے راستے پر جب اخلاص اور لگن کے ساتھ چلے لاگت ہے تو دنیا کی کونوں چیز وہ کے سامنے پرواہ نہیں بنا تھی، رکاوٹ نہیں بنا تھی اور وہ ایک سبب نہیں بنا تھی۔